بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نئی دنیا ہے اور نیا ہنر ہے، اور نئے ہنر کے ساتھ ہی ہم اس نئی دنیا کے اندر بہتر انداز سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بغیر ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور آگے چلیں اور اپنے آپ کو کامیابی کی طرف بڑھا کر چلیں۔ اس لیے کہ ورلڈ اکنامک فورم تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگلے 5-6 سالوں کے اندر 85 ملین لوگ جو ہیں ان کی جابز خراب ہو جائیں گی۔ اسی طرح ان کا کہنا یہ ہے کہ کام کی نوعیت بدل جائے گی، کام کے انداز بدل جائیں گے، اور 3% کام تو بالکل آٹو پہ ہو جائیں گے، اور اس پہ خودکار مشینیں ہوں گی کہ جو ان کام کو کرنے والی ہوں گی، اور اس طریقے سے یہ کام چلتے ہوں گے۔ اور پھر یہ کہ 2030 کے جب ہم پہنچیں گے تو اس موقع پر 30% کام تو ایسے ہوں گے کہ جو بالکل ختم ہو جائیں گے، بالکل ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اور 44 یعنی 44% ایسے افراد ہوں گے کہ جن کی کام کی وجہ جو ہے ان کی کم تعلیم اور ان کی صلاحیت کی کمی ہوگی، اور ان کی جابز جو ہے وہ اس وجہ سے ختم ہو جائیں گی کہ ان کے پاس اچھی تعلیم نہیں ہے اور ان کے پاس اچھی صلاحیت نہیں ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر یہ سارا معاملہ کیا ہوگا، اور کیسا عجیب و غریب منظر یہ دنیا کو پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ کیوں ہوگا؟ یہ اس لیے ہوگا کہ آج ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے زمانے میں جا رہے ہیں، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں تو آپ پہلے ہی جان چکے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس طرح کی یہ بلا ہے کہ یہ دنیا کے ہر کام کو خود اپنے ہاتھ سے کرنا چاہتی ہے، اور انسانوں کو کہتی ہے کہ انسان بالکل ایک سائڈ پہ ہو جائیں اور یہ سارے کام ہم خود کر لیں گے۔ حالات یہ ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر 3 لاکھ سے کچھ زائد لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹ ہیں اور اس کے پروفیشنلز ہیں، اور وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ سارا کچھ ہوگا تو پھر کیا دنیا ختم ہو جائے گی؟ کیا دنیا کا سارا نظام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، نہ دنیا ختم ہوگی، نہ دنیا کا نظام ایسے ختم ہوتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں، بس صرف یہ ہوگا کہ ایک اس کے کام کے انداز بدلیں گے، کام کے طریقے بدلیں گے، کام کے اس کے ٹولز بدل جائیں گے، اس کے آلات بدل جائیں گے، اور اس کی مختلف اسٹریٹجیز بدل جائیں گی۔ تو جب یہ انداز، طریقے، ٹولز اور اسٹریٹجیز بدلیں گی تو پھر لازمی سی بات ہے کہ تعلیم بھی بدلے گی، قابلیت بھی نئی چاہیے، اس کے لیے ہمیں اسکل سیٹ بھی نیا چاہیے، اس کے لیے ہمیں اور چیزوں کی بھی نئی ضرورت ہے۔ تو جب ہمیں ان ساری چیزوں کی مختلف انداز سے نئی چیزوں کی ضرورت ہے تو کیا وہ ڈپلومہ ہولڈر ہمیں پرووائڈ کریں گے؟ کیا ہم ڈی اے ای کرنے والے اور مختلف چھوٹے سکلز حاصل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جا کے اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کو وہاں پہ کمپیٹ کریں گے؟ کیا آج ہم بچوں کو جو کچھ سکھا رہے ہیں کہ بھئی فری لانسنگ کر لو، فلانا کام کر لو، فلانا کام کر لو، آج ڈگری لینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیا اس مقابلے کی دوڑ کے اندر یہ لوگ کامیابی حاصل کر سکیں گے؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ نہیں حاصل کر سکیں گے۔ آپ کا خیال ہو سکتا ہے کہ حاصل کریں، لیکن میرا خیال بالکل نہیں ہے، میں بالکل اس سے ایگری نہیں کرتا، اس لیے کہ اصل چیز یہ ہے کہ جب کمپٹیشن بڑھتا ہے تو کمپٹیشن کے اندر بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر آپ مقابلے کی چیز لے کر نہیں آئیں گے تو کام نہیں بنے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی دنیا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کاروبار بڑھیں گے، کاروبار ترقی کریں گے، اور افراد کو نئی جابز ملیں گی، افراد جو ہے وہ ان کے لیے نئے نئے راستے بنیں گے، افراد جو ہے وہ بہت سارا کچھ حاصل کریں گے، بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، بہت کچھ انہیں ملے گا، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم ہونی چاہیے، اچھے پروفیشنل ہونے چاہیے، پھر ان کے پاس قابلیت ہونی چاہیے۔ جب یہ سب چیز ہے تو پھر ایک ایسٹیمیشن یہ بھی ہے کہ جہاں 85 ملین لوگ بے روزگار ہوں گے یا جابز خراب ہوں گی، وہیں پر 97 ملین یعنی 97 ملین نئی جابز کریٹ بھی ہو جائیں گی۔ وہ جتنا بھی کچھ حالات وہ والے بنیں گے تو اللہ کی یہ ساری دنیا ہے تو اس کے لیے نئی جابز، نئی
طرح کی جابز اور نیا جو جاب ڈسکرپشن جو ہے وہ بدل جائے گی اور نئی چیزیں آ جائیں گی، تو اس میں لہٰذا پریشانی اس چیز کی نہیں ہے کہ کوئی بے روزگاری ہو جائے گی، پریشانی تو اس چیز کی ہے کہ ہمیں اپنے اسکل سیٹ کو ری اسکل کرنا ہے اور ہمیں اپ اسکل کرنا ہے۔ یعنی ہم اس وقت جو کام کر سکتے ہیں ہمیں ان کاموں کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں سے، کچھ اور طریقوں سے، کچھ اور انداز سے، کچھ اور ٹول سے کاموں کو کرنا سیکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ فیملیئر کر لینا چاہیے۔ اور اسی طرح کوئی نئے وقت کے ساتھ جو تقاضے بن رہے ہیں اس کو اگر ہم کر لیں گے تو کوئی پرابلم پیش نہیں آئے گی۔ جہاں تک بچوں کی بات ہے، چھوٹے بچے جو میٹرک میں پڑھتے ہیں، جو چھوٹی کلاسز میں پڑھتے ہیں، جو اگلے 6 سال کے بعد مارکیٹ میں آئیں گے، اگلے 6 سال کے بعد ورکنگ لائف میں آئیں گے، ان کے لیے سمجھنے کی بات بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر ان کے اندر کریٹیو ایبلٹی کم ہوگی، اگر وہ اپنے اندر تخلیقی صلاحیتوں کو نکھاریں گے نہیں، وہ تخلیقی صلاحیت کسی بھی ڈائمنشن کی ہو سکتی ہے، کسی بھی اینگل سے ان کے اندر ہو سکتی ہے، ہوتی ہر ایک کے اندر، یہ تسلی رکھیں، ہر ایک میں ہے، ہر کوئی تخلیقی ہوتا ہے ورنہ وہ زندگی گزار نہیں سکتا۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک کی تخلیقی صلاحیت گرافک ڈیزائننگ میں شو ہو رہی ہوتی ہے، دوسرے کی رائٹنگ میں شو ہو رہی ہے، تیسرے کی بولنے میں شو ہو رہی ہے، چوتھے کی انالیسس میں شو ہو رہی ہے، پانچویں کی کسی اور چیز میں شو ہو رہی ہے، لیکن وہ ہے ضرور، وہ وہاں پہ اس کی کام وہ ضرور کر رہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر اسٹریٹجی بنانا، حکمت عملی تیار کرنا کہ آنے والی مشکل کے لیے ہمیں کون سی حکمت عملی ہوگی کہ جو ہمیں کامیاب کرے گی اور کس انداز سے ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ پھر اسی طرح بزنس طرز فکر کیا ہوتا ہے؟ بزنس طرز فکر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کو کرتے ہوئے اس بات کا انالیسس کریں کہ اس کا مجھے فائدہ کتنا ہے اور اس کا نقصان کتنا ہے۔ اگر فائدہ ہے تو بھائی کرنا چاہیے اور اگر نقصان ہے تو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بزنس طرز فکر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس کتنا ہے، یعنی آپ صورتحال کو سمجھتے کتنا اچھا ہیں، آپ سوشل انٹیلیجنس کتنی اچھی رکھتے ہیں، یا آپ اپنے آپ کے اوپر کنٹرول آپ کا کتنا اچھا ہے، آپ کن حالات کے اندر کس طرح سے کتنا اچھا پرفارم کرتے ہیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹی کتنی زیادہ ہے۔ وہ لیڈرشپ آپ کی دکانداری میں ہو سکتی ہے، وہ لیڈرشپ آپ کی کسی پولیٹیکل سائیڈ پہ ہو سکتی ہے، کسی ٹیکنیکل سائیڈ پہ ہو سکتی ہے، وہ لیڈرشپ آپ کی کسی بھی سائیڈ پہ ہو سکتی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ لیڈ کرنے والے ہوں۔ اگر آپ لیڈ کرنے والے ہوں گے، کریٹیو ہوں گے، اسٹریٹجی بنانے والے ہوں گے اور ایموشنل انٹیلیجنس کا خیال کرنے والے اور بزنس اپروچ کے ساتھ کام کرنے والے ہوں گے اور اس کے ساتھ اچھی ڈگری بھی موجود ہوگی، یعنی اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی آپ ہوں گے، تو پھر تسلی رکھیں کہ پھر آنے والا کل آپ کا ہے۔ کتنی بھی جابز کیوں نہ چلی جائیں لیکن آپ کی جاب پکی، آپ کا کام پکا، آپ کا راستہ بہتر، آپ کا مستقبل بہت اچھا ہے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ انشاءاللہ ملیں گے کسی دوسری ایپیسوڈ میں کہ جہاں میں آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کچھ دوسری چیزیں بھی آپ کو بتاؤں گا اور اس کی جاب مارکیٹ کی ڈیٹیلز بھی سمجھاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے مختلف انداز اور اطوار بھی آپ کو پڑھاؤں گا، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ مل جائے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔